بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا ماحول سمجھ لیا جائے تو قرآن کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، جن میں 40 سال نزول وحی سے پہلے کا دور ہے اور 13 سال نزول وحی کے بعد کا دور ہے۔ 53 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، یہاں 10 سال قیام رہا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے مخاطب مشرکین تھے جو بت پرست تھے، اور ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ مکرمہ میں 2 طبقے آپ کے مخاطب تھے، مسلمانوں کا طبقہ جنہیں دین میں آگے بڑھانا تھا، اور مشرکین کا طبقہ جنہیں اسلام کی دعوت دینی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں زیادہ محنت اور وحی کا زیادہ موضوع وہ عقیدے کی درستگی اور عقیدے کی اصلاح تھی۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر آیات مبارکہ اور سورتیں نازل ہوئیں۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد یہاں ایک حکومت قائم ہوئی، تو جہاں وحی کا موضوع عقیدہ ہے وہیں احکام شریعت بھی ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہاں 3 طبقے مجموعی طور پر معرض وجود میں آئے۔ نمبر 1 اسلام قبول کرنے والا طبقہ مسلمانوں کا، نمبر 2 اسلام قبول نہ کرنے والا طبقہ، نمبر 3 وہ طبقہ جنہوں نے مفاد کے حصول کے لیے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ مدنی زندگی کے حالات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہاں یہودیوں کی کافی بڑی تعداد مدینہ منورہ میں آباد تھی۔ ان میں 3 قبیلے بڑے مشہور تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں گروہ مدینہ منورہ کی اقتصادیات پر بھی کافی حد تک کنٹرول رکھتے تھے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں جب دین کے مخاطبین کے حوالے سے بات ہوئی تو یہودیوں کو بڑی اہمیت دی گئی کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو دین کو نسبتاً بہتر انداز میں آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ البقرہ ہے، جس میں زیادہ تر انہیں یہود اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے دین کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوں قرآن کریم کے مخاطبین کے حوالے سے مکی زندگی کا موضوع، مدنی زندگی کا موضوع، مکی زندگی میں کون کون لوگ تھے اور مدنی زندگی میں کون کون لوگ تھے، یہ بات اگر ہمارے پیش نظر رہے تو انشاءاللہ تعالی آگے پیش کی جانے والی قرآنی تعلیمات کو سمجھنا ہمارے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون